غالب اپنے کلام کے آئینے میں، ہری چند اختر۔ لیکن دیوانہ بیکار خویش ہوشیار کبھی کبھی رقیب کو جل بھی دے جاتے، تا کرے نغمازی کر لیا ہے دشمن کو، دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا۔ مرزا نجوم اور جوتش کے نہ صرف قائل تھے بلکہ محبت کے معاملوں میں بھی جوتشیوں سے پوچھ گچھ کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے کہا ہے، دیکھیے پاتے ہیں وہ شاخ بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ غالب کا دل عام لوگوں کی طرح خون کا قطرہ یا گوشت کا لوتڑا نہ تھا، بلکہ آفت کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ اس میں کئی جگہ ٹھیڑ میڑ تھے اور وہ ہر وقت شور و غل مچائے رکھتا تھا۔ مرزا بھی اس کی آوارگی کے ہمیشہ شاکی رہتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، میں اور ایک آفت کا ٹکڑا، وہ دل وحشی کے ہیں، عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا۔ مرزا کبھی کبھی اپنے اس دل سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ محبوب کی تمنا کہیں آپ کے ہتھے چڑھ گئی، آپ نے جی بھر کے انتقام لیے اور دل کے شور و غل کے ذریعے اس بیچارگی کے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ رات دن دل میں چکر کاٹتی مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ آخر ایک دن خود اس پر ترس کھا کر محبوب سے درخواست کی ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے مرزا کو جلد ہی اس سے رہائی مل گئی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوز نہا کا دورہ ہوا اور سارے کا سارا دل بے محابت جل گیا۔ اس حادثہ فاجعہ کا ذکر مرزا نے یوں کیا ہے، دل میرا سوز نہا سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ بدقسمتی سے مرزا کے ناخن بہت جلد جلد بڑھتے تھے، چنانچہ دل کا زخم ابھی بھرنے بھی نہ پاتا تھا کہ ناخنوں کے کھرپے پھر سے تیز ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، دوست غمخاری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا۔ غالب کا زمانہ۔ غالب کے زمانے میں دلی میں غم الفت کا قحط پڑ گیا تھا۔ فرماتے ہیں، ہے اب اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا۔ افسوس کہ سارے دیوان میں یہ کہیں وضاحت نہیں کی گئی کہ غم الفت بادشاہ کے توشہ خانے میں موجود تھا یا وہاں بھی جاڑو پھر گئی تھی، نیز یہ کہ راشن کی دکانوں پر کس بھاؤ بکتا تھا۔ البتہ یہ صاف ظاہر ہے کہ مرزا کی خوراک غم الفت تھی، یا کم از کم غم الفت ان کی خوراک کا جزوی اعظم تھا۔ لیکن اس قحط سالی میں بعض چیزوں کی ارزانی بھی تھی، مثلاً دل اور جان بازار میں بکا کرتے تھے اور ہر شخص جب اور جتنے چاہے خرید سکتا تھا۔ مرزا کو اعتراف ہے، تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں اور۔ غم کے زمانے میں پورے 7 آسمان تھے، آج کل 9 آسمان بتائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 2 آسمان 1857 کے بعد انگریزی عہد میں ولایت سے بن کر آئے۔ مرزا کے زمانے کے 7 آسمان ایک لہجہ بھی سکون و قیام کی لذت سے آشنا نہ ہوتے، بلکہ رات دن گھومتے رہتے تھے۔ مرزا لکھتے ہیں، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائے کیا۔ اس زمانے کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ تھی کہ کسی کو محبوب کا منہ معلوم نہ ہو سکے تو اس کی ہیچ مدانی کھل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مرزا پر بھی یہ کیفیت گزر گئی۔ اعتراف فرماتے ہیں، دہن اس کا جو نہ معلوم ہوا، کھل گئی ہیچ مدانی میری۔ مرزا غالب خوبصورت مجنوں کے مقابلے میں تو تھے، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، مگر کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھے، یعنی قضاء و قدر کی طرف سے انہیں حسن کا کوئی وافر حصہ نہیں ملا تھا۔ اس کا احساس خود انہیں بھی تھا۔ اپنی صورت اور حسینوں کی چاہت کے بارے میں فرماتے ہیں، چاہتے ہیں خوب رو یوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ لیکن کسی مصلحت کے تحت ایک عدد محبوب کے عاشق بن بیٹھے تھے۔ مرزا کا محبوب بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا، اس کا نام سارے جہان کو معلوم تھا، لیکن کسی ملک، کسی شہر اور کسی تھانے میں کوئی شخص اس کا نام ستمگر کہے بغیر نہ لیتا تھا۔ خام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر۔
اس محبوب کے اعداد و خصائل بھی عجیب تھے، مثلاً گالیاں بہت دیتا تھا۔ مرزا پوچھتے ہیں، وہاں گیا میں بھی تو ان کی گالیوں کا کیا جواب؟ یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئی۔ اسی طرح اگر مرزا کبھی شکوہ شکایت کرے تو وہ فوراً اٹھ کر بھاگتا، اور بلہ ماران سے باڑا ہندو راؤ تک مرزا کے جتنے رقیب ہوتے ان سب کو جمع کر لیتا۔ مرزا جھنجھلا کر کہتے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ ایک تماشا ہوا، گلا نہ ہوا۔ جب کبھی وہ رقیب کی بغل میں سوتا تو مرزا کے خواب میں آ کر پنہاں تبسم کیا کرتا، اس لیے کہا ہے، بغل میں غیر کی آپ سوئے ہیں کہیں ورنہ، سبب کیا خواب میں آ کر تبسم ہائے پنہا کا۔ یہ معشوق تخت کرسی مونڈھے یا چارپائی پر بیٹھنا پسند نہ کرتا تھا، ہمیشہ بوریے پر بیٹھتا تھا، اور اگر بوریا نہ ملے تو کھڑے کھڑے چل دیتا۔ مرزا رو رہے ہیں کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ یوں بھی وہ اچھا خاصا احمق تھا، عشق و محبت کے سیدھے سادے معاملات بھی نہ سمجھ سکتا تھا۔ مرزا شاکی ہیں کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ آخر میں وہ بے طلب بوسے بھی دینے لگا تھا۔ مرزا کی بدگمانی بھری شہادت حاضر ہے، صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خون، دینے لگا ہے بوسے بغیر التجا کیے۔ معشوق کی صحبت اچھی نہ تھی، اکثر راشا وغیرہ کا شاکی رہتا تھا۔ ایک دن بڑی منتوں کے بعد مرزا کے قتل پر راضی ہوا، نو کے شمشیر سے دو چار کچوکے دینے کے بعد کاری زخم لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فالج گرا، اور بھلا چنگا ہاتھ پیر تسمہ پا کی ٹانگ بن کر لٹکنے لگا۔ مرزا کی رنج و غم کے مارے چیخ نکل گئی، ہاتھ ہی تیغاز ماں کا کام سے جاتا رہا، دل پہ ایک لگنے نہ پایا، زخم کاری ہائے ہائے۔